تو آپ نے اتنا سوچنا ضرور ہے کہ اگر اللہ کریم پر ایمان فرض بھی ہے راج میں اور مجبوری بھی ہے اور ایکچوئل حقیقت بھی ہے کہ ہم اس سے فرض سے دو چار ہوئے ہیں، گزرے ہیں اس واردات سے کہ چلو ہمارا عقیدہ ہے کسی نہ کسی حقیقت پر جس کا نام ہم نے اللہ ہمیں دیا گیا کہ ایمان رکھو، اللہ پر ایمان بھی ہو اور اس کے احکام کے مطابق کمی بیشی تھوڑا بہت کام بھی کیا جائے اور جو کام ہمارے رہتے ہیں اس کے مطلب بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا اور کام بھی نہ ہو، تو پھر یہ مجبوری ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اعتقاد کیا ہے۔ اب یہ بڑی خطرناک سی بات ہے، مجھے یہ ایک اعتقاد کی بنیادیات پہ آپ غور کرو کہ اعتقاد دینے والے نے جب اعتقاد دیا تو یہ ہے کیا چیز؟ مقصد یہ ہے کہ جس کام کی ضرورت ہے اس کام کے بارے اطلاع یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ وہی ہے جو اسلام نے بتایا اور اسلام وہی ہے جو ہمارا دین ہے اور اللہ کو ماننے والے ہم ہی لوگ ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور بچپن سے اب تک اسی کی بات سنتے آئے ہیں یا کرتے آئے ہیں یہ کرتے آئے ہیں اور وہ ہماری خواہش جو ہے اسے پورا کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی کو ہے اور اس کے علاوہ وہ کوئی بھی نہیں کرتا، یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے اور ہماری وہ خواہش ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو یہ اطلاع دوبارہ اثر نو غور کرو کہ بھئی یہ کام اللہ کا ہے جو خواہش آپ کی پوری ہونے والی ہے، یا یہ آپ کا اپنا کام ہے، یا خواہش پوری ہونے کا کوئی اور شرط درمیان میں رہتی ہے کہ ایسا کام ہو تو شاید وہ عمل پورا ہو جائے۔ میرے صاحب 4 دن کی زندگی اگر غریبی آ جائے اور یہ اطلاع ہو کہ رزق جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے اور اللہ وہ جو ہمارا اللہ ہے، کافروں کا تو نہیں ہے نا، ویسے ہے تو نہیں کا مالک لیکن اعتقاد میں تو نہیں ہے نا، تو ہمارے اعتقاد میں ہمارا اللہ ہم ماننے کے باوجود اور اس سے اس زندگی کے اندر بھی اپنے کوئی ضرورت کی سہولت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آخرت کا اندیشہ ایکسٹرا ہے، وہ اللہ کا بھی جگہ پہ قائم ہے کہ اس زندگی میں تمہارے اعمال کی جو پورا لیول نہیں آیا لہذا آخرت بھی آپ کی مخدوش ہے، اور جتنا لیول میں اعتقاد تھا اس لیول کی بھی کوئی نہ کوئی سہولت آپ کو آنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں آئی۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے ہمارا عقیدے کو اثر نو غور کرنا کہ عقیدہ ہوتا ہی کیا ہے۔ اس پہ بڑا ذرا مختصر سی بات ہے لیکن غور کریں کہ عقیدہ میں جب آپ نے اللہ کریم کو مان لیا تو یہ تسلیم جو ہے یہ شرط کے بغیر ہے۔ اللہ کا اس وقت آپ کو کوئی علم نہیں دیا گیا کہ اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، آپ نے ایک ایسے اللہ پر ایمان رکھا جس کے بارے میں اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ ہے، واحد ہے، احد ہے اور اسی کی عبادت ہم پر فرض ہے اور وہی رب المشرق والمغرب ہے اور وہی زمین کو حرکت دے رہا ہے، آسمان کے بنانے والا، زمین کو بنانے والا، اور یہ کچھ جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور عبادت کا یہ انداز ہے۔ بس یہی تک ہی کانٹریکٹ ہے آپ کا، اور یہ نہیں آگے کہا گیا کہ اگر آپ اس کی بات کریں گے تو آپ کو رزق کشادہ مل جائے گا۔ آگے تو جو اضافہ ہے وہ آپ خود کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان تو اتنا ہی بتایا گیا کہ اس زندگی میں ایسے اللہ کو مان لو جس اللہ کے بارے میں ہم آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور کیوں مان لیا جائے؟ اس لیے مان لیا جائے کہ آپ کی یہ زندگی ایمان میں گزرے تو آپ کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ کے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اگر کوئی گارنٹی کی گئی ہے تو آخرت کی گئی، اور آپ اس گارنٹی کو استعمال کرتے ہو اس زندگی میں، وہ یہیں سے گڑبڑ ہو جاتا ہے، عقیدہ سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟
مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد ہے وہ اللہ ہی جو رزق دینے والا ہے، اللہ ہی مریض کو شفا دینے والا ہے، لیکن جی آپ کے ایمان کے کانٹریکٹ میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ بغیر کسی شرط کے آپ نے قبول کیا، اور اس کا معاوضہ آپ کو زندگی میں بالعموم سکون کی شکل میں اور آخرت میں نجات کی شکل میں حاصل ہونے کا وعدہ ہی ہے، اور تجربہ ہے، وعدہ نہیں تجربہ ہے۔ اور آپ جو صاحبان عقیدہ ہو، عقیدے کی مدد حاصل کر کے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہو، تو آپ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ جو چیز کافر کو، جس کے بعد آپ کا عقیدہ نہیں وہ کافر ہی نہیں، کافر کو جو چیز اس عقیدے کے بغیر حاصل ہے، اور وہ چیز صرف عقیدے کی وجہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ تو آپ کے عقیدے کی ویسے ہی کمزوری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کافر کو اگر کوئی سہولت ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ سہولت ہمیں مل جائے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، حالانکہ عقیدہ نہ ہونے سے وہ ملی ہے اس کو۔ تو گویا کہ وہ نعمت جسے آپ سمجھ رہے ہو یا وہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہو، کافر کو وہ عقیدے کے بغیر حاصل ہوا، کافر کو عقیدے کے بغیر سائنٹیفک ترقی ہوئی، اور کافر کو عقیدے کے بغیر دنیاوی معاش کا کنٹرول ملا، دنیاوی معیشت کا کنٹرول ملا، اور دنیا کی جو ہے جتنی انرجی ہے اس کا کنٹرول اس کے پاس ہے، کافر کے پاس، اور آپ عقیدے کے دم سے وہی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہو جو بغیر عقیدہ کے اس کو حاصل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نااہلیت جو ہے، نااہلی جو ہے، اس کو آپ عقیدے کی وجہ سے اہلیت میں بدلنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ ہے محنت اور سائنٹیفک۔ آپ سمجھ رہے نا، کافر نے جو بیماری کی شفا کا انتظام کیا، اس نے اسپتال اور علاج کیا، MBBS کیا، ڈاکٹر کی جو بھی کیا، اس نے یہ علاج سوچا، اور آپ اس علاج کو مانتے بھی ہو، اور پھر آپ عقیدہ بھی ساتھ شامل کرتے ہو۔ وہ افورڈ نہیں کر سکتے علاج، اور آپ کہتے ہیں صرف عقیدہ، حالانکہ اس کے اوپر آپ کا ایمان ہے، یا تو آپ کا ایمان نہ ہونا کہ آپ کوئی دوائی پر ایسے ہزار حال ہو گئے اور جو زندگی میں ہونے کا آپ کوئی انجیکشن نہیں لگواتے، دوائی کھانا گناہ، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، بابا جی بیمار ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہی ہو گئے۔ مجھے ایسے بے شمار آپ کو لوگ ملیں گے، بزرگ لوگ ملیں گے جو کسی دوائی پر کوئی عقیدہ نہیں ہے، کہ نا دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا وہی ہے، اس نے بھیجا، یا تو یہ عقیدہ ہو کہ وہ بیماری بھیجا گا، بیماری بھی ڈرا بھی وہ کر لے گا، تو آپ کا عقیدہ دوائی پر ہے اور اعتقاد آپ کا میڈیسن پر ہے، افورڈ آپ کر نہیں سکتے، لہذا آپ دل میں کڑتے رہتے ہو، وہ جی دعا تو کیا پر ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، مدعا یہ ہے کہ آپ عقیدے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ عقیدہ جو ہے یہ آپ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دیا گیا، اور آپ کی صلاحیت کمزور ہوگی عقیدے کی وجہ سے، اس لیے آپ اس کو ریکنسیڈر کرو کہ جو دنیاوی امور ہیں ان کو آپ دنیاوی طریقوں سے طے کرو، اور جو حصول نعمت دنیا ہے اس کو آپ اپنی عقل کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے طے کرو۔ اور جہاں آپ کے عقیدے کا تعلق ہے، عقیدہ ہے تقرب الہی کا دعویٰ، آپ کا یہی دعویٰ ہے نا، اور تقرب الہی آپ کا تجربہ نہیں ہے، دعویٰ ہے تجربہ نہیں ہے۔ آپ جا رہے ماحول کو آج سے قریب 20-40 سال جو کہ آپ کی عمر ہے، اس کے قریب آپ دیکھو تو کہیں بھی آپ کا یہ دعویٰ دلیل مہیا نہیں کر سکا۔ ہندوستان کے خلاف جنگ ہو یا آپس میں ہو یا کوئی اور واقعہ ہو یا کوئی ادھر اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہو، تو آپ کا یہ عقیدہ جو ہے نا کوئی ایسی کبھی دلیل مہیا نہیں کر سکا جس سے آپ یہ کہہ سکو کہ یہ ہمارے عقیدے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، عقیدے کی وجہ سے ہم نے اتنے بڑے راکٹوں کی موجودگی میں ایک ہی آدمی جو ہے نا اس کو کنٹرول کر گیا۔ یہ عقیدہ تھا جو
65 کی جنگ میں آپ کچھ دن کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کی وجہ سے آپ کو شکست نہیں ہوئی، پتہ وہاں بھی نہیں ہوئی. آپ کو بات سمجھ آئی نا کہ آپ نے ان کے کوئی 1 لاکھ قیدی واپس لوٹائے نہیں تھے. آپ سمجھ آئے بات؟ مطلب یہ ہے کہ عقیدے کو آپ بڑے غور سے دیکھو. عقیدہ آپ کا ہے تقرب الہی کا دعویٰ، اور تقرب الہی آپ کا تجربہ نہیں بنا. تو تقرب الہی ہے کیا؟ عقیدے پر اعتقاد. جو آپ کا عقیدہ اس پر اور اعتقاد کرو. اور آپ کا عقیدہ جو ہے نا یہ شرطیں اس میں اضافہ کرتے ہیں، آپ ہر روز شرط لگاتے رہتے ہو اور عقیدے پر اعتقاد آپ تک کبھی نہیں کرتے ہو. ود رزلٹ کہ عقیدہ بھی ٹوٹ گیا، دنیاوی سہولت بھی نہ ہوئی، آخرت بھی مخدوش ہوگی. مقصد یہ کہ یہ تو سب سے زیادہ مشکل میں اس وقت مسلمان ہے کہ عقیدے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ تو عقیدے کی وجہ سے پست ہوا. لوگ اس کو یہ کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں، اور یہ تمہارے عقیدے میں کمی ہے اس لیے تم پست ہو، حالانکہ سائنس کی کمی ہے یا حالات کی کمی ہے. اور ہم چونکہ عقیدے کے دم سے کوئی فروغ چاہتے ہیں اور وہ فروغ ملتا نہیں. اور جو ہمارے صاحبان بصیرت یا صاحبان اختیار ہوتے ہیں وہ عقیدے کو بیان کرتے ہیں، عقیدہ ان کو راس آتا ہے اور محکوموں کو راس نہیں آتا. تو حالانکہ عقیدے میں ہمارا یہ بیان ہے کہ عقیدہ ہم سب کے لیے ہموار ہے، سب کو برابر کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے عقیدے کا جہاں ہم اظہار دیکھتے ہیں تو جو بھی جس مقام پر مرتبے میں بیٹھا ہوا ہے فرعونی عمل کرتا ہے تو کہتا یہ ہے کہ عقیدے کے دم سے مجھ کو یہ فروغ ملا. نہیں بات سمجھائی؟ مطلب جو آدمی فرعون کون ہوا؟ جو مرتبے میں ہو، جو پیسے میں ہو، جس کا پیسہ زیادہ ہو، اختیار زیادہ ہو. تو جو آدمی جس جگہ پر رینک اور اتھارٹی اور پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اس نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہوا. اور ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ بات، کیونکہ یہی بات اللہ کے فضل کے علاوہ ہے. تو فرعونی عمل جو ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد کی ہاروسٹ ہے، حالانکہ اعتقاد کے علاوہ ہے. تو لہذا غریب آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اسلام نے کیا ہمیں حاصل کرنا ہے، ہم نے اسلام سے کیا دینا ہے اسلام نے. حالانکہ اسلام جو ہے یہ پیغمبروں کے ذریعے آیا، پیغمبروں کے ذریعے دولت تقسیم نہیں ہوئی، ایمان تقسیم ہوا. تو آپ یہ غور کرو کہ ایمان اور دولت میں کوئی فرق ہے. پیغمبر بھی کہتے ہیں کہ لاؤ بھی پیسے کوئی ہیں تمہارے پاس دشمن کے لیے کوئی تلوار خریدنے کے لیے، کبھی پیسہ ہوا کبھی نہ ہوا. تو مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ جو ہے وہ وسائل کے مہیا کرنے کی گارنٹی نہیں ہے.